اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ کے آسٹریلیا کے دورے کے تناظر میں نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے سڈنی کے بعض علاقوں میں مظاہروں پر پابندیاں بڑھا دی ہیں، مگر مظاہرین کی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیلی صدر کے متوقع دورے کے خلاف احتجاج کی منصوبہ بندی جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی صدر 9 فروری کو سڈنی کا دورہ کریں گے اور پولیس نے آئندہ 2 ہفتوں کے لیے عوامی اجتماعات کی حدود میں توسیع کر دی ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر کرس منس کا کہنا ہے کہ حکام سیکورٹی انتظامات پر کام کر رہے ہیں کیونکہ شہر میں بڑی تعداد میں افراد کی آمد متوقع ہے، جن میں فلسطین کے حامی گروپس اور بونڈائی بیچ حملے کے متاثرین کے سوگوار شامل ہیں۔ حزب اختلاف کی رہنما سوزن لی کا کہنا ہے کہ اس ہفتے نیشنلز کے ساتھ دوبارہ اتحاد کے لیے دروازہ کھلا ہے، جبکہ دوبارہ اتحاد کے لیے بات چیت بھی جاری ہے۔ سوزن لی کے مطابق اب بھی کچھ معاملات طے طلب ہیں، جن میں شیڈو کابینہ کی یکجہتی، مشترکہ اپوزیشن پارٹی روم کا اختیار اور پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے والے 3 سینیٹرز کے خلاف کارروائی شامل ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اسی دوران پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑے کے قریب پرواز کرنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرائے جانے کے باوجود مسٹر وٹکوف کی ایرانی حکام کے ساتھ ملاقات کے منصوبے میں تبدیلی۔ صحافی ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق نے تحریر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور کینیا کے درمیان باہمی قانونی معاہدے پر دستخط کے بعد اب یہ کیس بند ہو چکا ہے اور عدالتی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں گزشتہ شب بھی 2 مقامات پر حملے ہوئے ہیں۔ صوبے کے متعدد علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بدستور معطل ہیں۔ سینٹ میں بلوچستان حملوں کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی ہے اور حکومت نے شدت پسندوں کی کوئٹہ ریڈ زون میں داخلے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اب PSL کی یہ خبر کہ پاکستان سپر لیگ میں حال ہی میں شامل کی گئی ٹیم سیالکوٹ اسٹیلینز کی ٹیم نے آسٹریلین بلے باز اسٹیو اسمتھ کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا ہے۔ اسٹیو اسمتھ کو ڈائریکٹ سائننگ کے تحت سیالکوٹ کی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے، مگر معاہدے کی رقم نہیں بتائی گئی ہے۔ PSL کے 2 اور ٹیموں اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز نے بھی 11ویں سیزن کے لیے کھلاڑیوں کا اعلان کیا ہے۔ PSL 11 کے مقابلے 26 فروری سے شروع ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت وفاق اور صوبوں کے درمیان باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کو بنگلہ دیش سے یکجہتی کے اظہار کے طور پر T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان اور قازقستان نے اپنی تصویراتی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار صدر آصف علی زرداری اور ان کے قازقستان کے ہم منصب قاسم جومات توقیف کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ایک ملاقات میں کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور قازقستان مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ قازقستان کے صدر قاسم جومات توقیف نے اظہار خیال کرتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات کے مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے روابط کے استحکام، اقتصادی تعاون کے فروغ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے قازقستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ازبکستان کے صدر شفقت مرزائیف پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ کابینہ کے سینئر وزراء اور اہم کاروباری شخصیات پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا۔ اپنے قیام کے دوران وہ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے اور پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کل عمان میں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں اس پیش رفت کی تصدیق کی ہے، جبکہ واشنگٹن نے بھی مذاکرات میں اپنی شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔
قطر، ترکیہ اور مصر کے ثالثوں نے مذاکرات کے دوران زیر بحث آنے والے اہم نکات کا لائحہ عمل فریقین کو پیش کیا ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے کی دھن کے خالق احمد غلام علی چھاگلا کی آج 73ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1902 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ احمد غلام علی چھاگلا نے 1949 میں پاکستان کے قومی ترانے کی دھن ترتیب دی۔ ان کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں انہیں بعد از مرگ تمغہ حسن کارکردگی اور نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ وہ 1953 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل کل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، تاہم پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں کہیں کہیں ہلکی بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 6 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 21، پشاور 10، کوئٹہ 9، گلگت 2، مری -1 اور مظفر آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد، جبکہ جموں میں سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور شوپیاں میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 6، لیہ -7، پلوامہ اور اننت ناگ -3، جبکہ بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ۔